اب ہم نئے باب میں آ گئے ہیں۔ سردار فرشتہ میکائیل کا بیان۔ آرک اینجل میکائیل سپیکس۔ اپنے پیچھے کے سالوں کو دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ میرے روحانی سفر کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور میں نئے مشاہدات اور تجربات کو اکٹھا کرنے کے لیے مختلف مقامات کا دورہ کرتا رہا۔ میں نے شاذ و نادر ہی ایک سے زیادہ بار ایک ہی جہان کا دورہ کیا، میرے جائے پیدائش کے ساتھ، تاہم یہ تھوڑا مختلف ہے۔ میں کئی بار اپنی روح کے ساتھ لاہور گیا، وہ شہر جہاں میں نے پہلی بار اس دنیاوی دنیا کی روشنی دیکھی اور وہاں کے اکثر لوگوں کی طرح انتہائی غریب زندگی گزاری۔ میرے والدین آخر تک میرے لیے معمول کے اسکولوں میں سے کسی ایک میں جانے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے مجھے 5ویں جماعت کے بعد اسکول سے نکال دیا اور میں نے اپنے خاندان کی کفالت میں ان کی مدد کی۔ یہ روزمرہ کے گزر بسر کی جدوجہد تھی کہ خاندان کے تمام افراد کے لیے کافی خوراک ہو۔ ان مشکل تاریک وقتوں میں ہمارے پاس اکثر بنیادی ضروریات کی کمی تھی۔ نہ تو کپڑے اور جوتے کافی تھے اور نہ ہی ہم ہر روز گرم کھانا برداشت کر سکتے تھے۔ مجھے کراچی نام کے دوسرے شہر میں کام کرنا تھا۔ میرے بڑے بھائی کی وہاں نوکری تھی۔ میں ہر ماہ اپنی مزدوری اپنے والدین کو بھیجتا تھا۔ 2.5 سال کے بعد میں گھر واپس آیا اور لاہور میں دوبارہ اسکول کیا۔ کئی بار چیزیں وہاں کام نہیں کرتی تھیں جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، اور میں نے تصوف کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا۔ چھوٹی عمر میں بھی میں بہت کھلا انسان تھا۔ 16 سال کی عمر میں میں نے اپنا ملک چھوڑ دیا۔ میرا سفر مجھے پہلے اسلام آباد، پھر افغانستان اور بہت سے دوسرے ملکوں سے ہوتا ہوا لے گیا۔ یہ ایک طویل سفر تھا جس کی تفصیل میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے اس سلسلے میں مختصر عرض کروں گا۔ مجھے لاہور میں کئی بار مارا پیٹا گیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میں کالے جادو کا شکار ہوں یا بدروؤں نے مجھ پر قبضہ کر لیا ہے، یا کم از کم میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، کیونکہ میں نبی محمد اور قرآن کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کہہ رہا تھا جو کہ اس معاشرے میں برداشت نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ بہت سی گلیوں کے گروہ جب بھی مجھے پکڑتے تھے مجھے مارتے تھے۔ کسی نہ کسی طرح میں بدترین سے بچنے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ کوئی نہ کوئی ہمیشہ میری اور میری زندگی کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس وقت میری زندگی میں میرے صوفی والد کا بڑا کردار تھا۔ ان کے عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ یہ اس کی اور اس کے اثر و رسوخ کی بدولت تھا کہ مجھے قتل نہیں کیا گیا، کیونکہ میرے دشمنوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ لا محالہ میرے صوفی والد کے ارکان کی طرف سے انتقامی ہڑتال کا باعث بنے گا۔ یہ متوقع بدلہ دونوں طرف سے نقصان کا دعویٰ کرتا۔ میرے صوفی والد مجھے یاد لاتے رہے اسلامی حکومت والے ملک میں مسلمانوں کے سامنے اس حیران کن اور گہری چونکا دینے والی حقیقت کو ظاہر کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ اگرچہ میں اپنے بہت سے طلباء کو اپنے ساتھ منسلک کرنے میں کامیاب رہا ہوں۔ اس نے کہا لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرے لیے تمہاری حفاظت کو جاری رکھنا کب تک ممکن ہوگا۔ اس لیے وہ مجھے نصیحت کرتا رہا، اپنے تجربات صرف مجھ اور میرے قریبی پیروکاروں کے ساتھ شیئر کر لیا کرو۔ اگر ہم تمہیں کوئی مشورہ دے سکتے ہیں تو ہم اتنا ہی کر سکیں گے۔ زاہد، تو ایک بہت ہی خاص نوجوان ہے اور تمہارے لیے اپنا سفر شروع کرنے کا پیغام بالکل واضح ہے۔ میں اس کی مہربانی سے اپنی حفاظت کر سکا تھا۔
اس روحانی سفر میں کئی دہائیوں کے بعد اپنی پیدائش کے مقام پر واپس پہنچا۔ قارئین جب میری کتابیں کھولتے ہیں تو انہیں اس کی تصویری ضمیمہ میں بھی مل جاتی ہے۔ جی ہاں، شہر کا یہ حصہ غربت اور بدحالی کا شکار تھا۔ 40-50 ڈگری کی بے رحم گرمی نے وہاں زندگی کو تقریباً ناقابل برداشت بنا دیا۔ میرے پاؤں میں جوتے کے بغیر میرے پاؤں کے تلوے سڑکوں پر جل جاتے تھے جب مجھے وہاں چائے بیچنی پڑتی۔ یہ ایسی نوکریاں تھیں جو صرف غریبوں میں سے غریب تر لوگ ہی کرتے تھے، اور میں اور میرا باپ صرف یہی کر سکتے تھے۔ ہم صبح سویرے 4 بجے اٹھے، روٹی پکائی، دال پکائی اور کوشش کی کہ سڑک پر چند سکوں کے اس کا تبادلہ کیا جائے تاکہ کسی طرح زندہ بچ رہ سکیں۔ اور اب اتنے عرصے کے بعد میں دوبارہ اس جگہ کا چکر لگا رہا تھا جہاں سے میرا سفر شروع ہوا تھا، لیکن مجھے ایک شناسا چہرہ نظر آیا۔ یہ فرشتہ مائیکل تھا، جو ایک شہنشاہ کی طرح شاہی لباس میں ملبوس تھا، جو اپنی تمام شان و شوکت میں ایک متاثر کن منظر پیش کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ وہاں میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس اترتا، میں نے 40 یا 50 میٹر کے فاصلے پر موسیٰ کو دیکھا۔ وہ اس سڑک سے تھوڑا دور چل رہا تھا جسے میں بچپن میں اکثر پار کر چکا تھا۔ تقریباً ایسا لگ رہا تھا کہ سڑک کے اس طرف کوئی زیارت ہو رہی ہے۔ میں سردار فرشتہ مائیکل کے سامنے پہنچا، جو گھر کے سامنے تھا جہاں میں نے دن کی روشنی دیکھی۔ اس نے مجھے گرمجوشی سے گلے لگایا۔ تب میں دوبارہ ہوا میں اٹھا اور دیکھا کہ سردار فرشتہ مائیکل میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ میں زمین پر نہیں بلکہ فردوس میں ایک جگہ پر ہوں۔ میرے بچپن کا قصبہ وہاں بڑی تفصیل سے بنایا گیا تھا۔ ہر گھر، ہر ٹین کی جھونپڑی بالکل اسی ٹوٹی پھوٹی، کبھی کبھی خستہ حال، ہر درخت، ہاں ہر جھاڑی بالکل اسی جگہ لگائی گئی تھی، میری یادوں کے مطابق جس طرح وہ حصے تھے۔ یہاں تک کہ آس پاس کے دیہی علاقوں کا 100 کلومیٹر سے زیادہ دوبارہ بنایا گیا تھا تاکہ اس جگہ کی میری یادوں کو زندہ کیا جا سکے۔ اور پھر بھی یہ جگہ زمین کے پھیلاؤ سے کہیں زیادہ تھی، جسے میں نے بچپن کے دنوں میں گھر کہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہاں فردوس کے اس علاقے میں اپنا بچپن دوبارہ گزار سکتا ہوں، کیونکہ یہ مجھے زمین پر کبھی نہیں دیا گیا تھا اور جس کا میں نے خدا کی منشا کے لیے آزادانہ طور پر تبادلہ کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا، بچپن کے دنوں کی جگہیں، 100 کلومیٹر کے فاصلے پر پھیلے ہوئے ماحول، ہاں فردوس کا یہ علاقہ بھی صرف میرے لیے بنایا گیا تھا تاکہ ایک بار میں ان خوشگوار دنوں کو محسوس کر سکوں جو مجھے کبھی نہیں دیا گیا۔ یہ دنیا میرے لیے تحفہ تھی، لیکن اس بار میرا بچپن فرشتوں کی گود میں ابدی زندگی کے اس مقام پر شروع ہوا۔ شاندار لباس اور اس کے شاندار ظہور سے یہاں کے ہر فرد کے لیے یہ بات بالکل واضح نہیں تھی کہ سردار فرشتہ مائیکل کو زمین پر اس کی قربانیوں کے لیے ہمارے خالق کی طرف سے ایک نعمت مل چکی تھی۔ جب بھی زمینی صدیوں اور 1000 سال کے تمام تاریک ایام میں سردار فرشتہ جبرائیل نہیں چل سکتا تھا، سردار فرشتہ مائیکل زمین پر اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ ان تاریک اوقات میں شریک ہوا اور جبرائیل کے دل کو تسلی دی۔ اس وجہ سے خدا نے ایک بار جبرائیل سے کہا تھا، سردار فرشتہ مائیکل تمہارا چھوٹا بھائی ہے، کیونکہ اس نے انسانیت کے زوال کے بعد سے تمہارے ساتھ دکھ بانٹے ہیں۔ فردوس میں یہ علاقہ میرے بچپن کی ایک جسمانی یادگار کی طرح تھا، ایک ایسی جگہ جہاں میرے تجربات، میرے احساسات، میرے دکھ اور میری خوشی، بلکہ اپنے خالق کے لیے میری محبت کو ہمیشہ کے لیے اس طرح قید کیا گیا جس کا تجربہ کیا جا سکتا تھا، یہاں تک کہ تمام زائرین کی طرف سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔
زمین پر لوگ شہر کے سفر پر جاتے ہیں، سیاحتی مقامات کا دورہ کرتے ہیں اور عصری تاریخ کی سمجھی جانے والی یادگار جگہوں پر تعجب کرتے ہیں، لیکن فردوس کے اس مقام پر آپ کو مردہ دیواروں یا روح سے خالی عمارتوں پر تعجب نہیں ہوتا۔ یہاں آپ ان تمام لوگوں کے قدموں میں اپنی محبت، شکر گزاری اور تعظیم پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ابدیت میں لاکھوں اور لاکھوں سالوں سے محروم اور سرمایہ کاری کی تھی۔ سب کچھ تاکہ میں یہاں سے اپنے پیارے خالق کی منشا کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، نہ صرف انسانیت کے لیے سفر کا آغاز کر سکوں۔ فردوس کا یہ دائرہ بہت ساری خواہشات اور آرزوؤں کے ساتھ ساتھ اداسی اور مصائب کا مرکز تھا۔ در حقیقت ایک تاریخی ابدی چوراہا تھا، جہاں نا امیدی نے نئی امید کا راستہ دیا۔ یہاں محبوب کے تصور نے اپنے ازلی قلب کے ذریعے اپنے ادراک کی پہلی حقیقی خصوصیات کو اپنایا۔ یہ جگہ ابدیت کی یادگار بن گئی، جس کا دورہ بہت سے انبیاء کرام نے کیا۔ میں نے اپنے بچپن میں جن جگہوں پر اتنا وقت گزارا، وہاں سے ایک بھی تفصیل غائب نہیں تھی۔ ہر وہ تخلیق جو اس جگہ کا دورہ کرنے کے قابل تھی، یہاں روشنی کے سکے چھوڑ گئے۔ ایسا کرتے ہوئے انہوں نے اپنی یکجہتی کی گواہی دی، بلکہ یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کیسا محسوس کیا اور یہاں کن جذبات کا تجربہ کیا۔ دوسری طرف ان مخلوقات کو خدا نے محبت میں تجربات ہوئے جنہوں نے ان کی ذاتی روحانی ترقی میں انہیں خدا کی فطرت کے قریب کر دیا۔ یہ تمام چمکدار جمع کیے گئے خزانے فرشتوں نے جمع کیے اور میرے لیے رکھے ہیں تاکہ وہ مجھے پیش کر سکیں۔ یہ نہ صرف فرشتوں کی طرف سے بلکہ جنتوں کی مخلوقات سے بھی ہر قسم کی روشنی کا خزانہ تھا۔ میں ان سکوں کو روشنی میں بدل سکتا ہوں یا جنتوں اور فردوس میں ان کے لیے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، جیسا کہ میں نے اپنے پیچھے سردار فرشتہ میکائیل کو اڑتے دیکھا۔ میں نے اسی وقت دیکھا کہ ہم اپنے بچپن کی جگہ کو کتنی تیزی سے پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ میرے سامنے ایک دل فریب منظر نمودار ہوا، جس میں سے ایک ندی اپنے راستے پر چل رہی تھی۔ یہ راستہ ابھی اتنا چھوٹا تو تھا جسے دریا کہا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی میں اس دلکش خوبصورتی کے اوپر سے اڑتا گیا، سردار مائیکل متوازی طور پر میرے ساتھ شامل ہوا۔ ہم ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے۔ میرے نیچے کا پانی ان تمام روشنیوں میں سحر انگیز طور پر چمک رہا تھا، جو اس کی سطح پر رنگوں کے سمندر میں بدل گیا تھا۔ میرے ارد گرد کا ماحول کامل ہم آہنگی کی علامت تھا۔ اس ناقابل یقین نظارے نے میرے دل کو مو لیا تاکہ میں مدد نہ کر سکا، لیکن لہروں کے بیچ میں اتر گیا۔ لہریں مجھ پر ٹکرا گئیں اور گہرائیوں میں میرا ساتھ دیتی دکھائی دیں۔ میں نے اپنے تصوف میں ہر لمحہ لطف اٹھایا، کیونکہ تمام ممکنہ جذبات کا ایک ناقابل یقین سمندر میرے لیے کھل گیا۔ تیز رفتار ٹورپیڈو کی طرح میری روح ایک بار پھر منظر عام پر آئی، تقریباً تلوار کی تیز دھار کی طرح، سطح کو دو الگ الگ حصوں میں تقسیم کرتی ہوئی۔ بریک لگائے بغیر اس نے ایک مختصر لمحے کے لیے آسمان کی طرف دوڑ لگا دی، صرف اگلے ہی سیکنڈ میں دوبارہ ندی میں بہنا شروع کر دیا۔ یہ جذباتی رش کی طرح ایک مسلسل اندر اور باہر ڈوبنا، میرے تمام جذبات کی ایک رولر کوسٹر سواری، بہت شاندار، اتنا زندہ کر دینے والا، انتہائی ناقابل یقین تھا۔ جب میں اس معجزے سے پوری طرح لطف اندوز ہو چکا تھا، سردار فرشتہ میکائیل نے مجھ سے بات کی۔ اس جگہ پر خدا بھی اکثر پرواز کرتا ہے۔ اس نے اسے برکت دی اور اکثر خود اس ندی میں چلتا ہے۔
اس مروجہ ماحول کو مناسب طور پر بیان کرنے کے لیے مجھے کبھی بھی صحیح الفاظ نہیں مل سکتے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ صرف ایک سمت سے لطف اندوز ہونے کے لیے 100 سال بھی کافی نہیں ہے۔ یہ پراسرار ماحول مسلسل تمہارے دل کو مکمل طور پر مو سکتا ہے۔ تصوف کا مظہر واقعی یہاں راج کرتا ہے۔ اس وقت تمہارے دل میں صرف ایک ہی خواہش دھڑکتی ہے کہ زمین پر اس پرانی دنیا میں واپس نہ جانا پڑے، جہاں اندھیرے اور گرے ہوئے تخلیق کے ساتھ بہت سے تصادم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس احساس نے ان تمام صوفیاء اور انبیاء کو پریشان کیا جنہیں کبھی بھی ایسا تجربہ حاصل ہوا ہے۔ در حقیقت جنہیں زمین پر اپنی زندگی کے دوران اپنے روحانی سفر پر فردوس کی سیر کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ کسی وقت سردار مائیکل اور میں ایک شاندار قلعے میں پہنچے، یہاں تک کہ فن تعمیر بھی دل کے جذبات سے رابطہ کرنے کے قابل نظر آتا تھا۔ اس نے ایک دلکش کشش پیدا کی۔ سردار فرشتہ مائیکل نے مجھ سے پوچھا، زاہد، ہمیں ایک لمحے کے لیے یہیں اترنا چاہیے۔ میں تم سے ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو آج تک میری اور میری زندگی سے متعلق ہے۔ ہم ایک خوبصورت تالاب کے پاس پہنچے جہاں کرسٹل نیلے پانی پر چھوٹی موجیں لہراتی تھیں۔ یہاں ہر چیز ایک ابدی بہار میں رہنے کے مشابہ تھی۔ ہر لمحہ ایک مختلف خوبصورتی تاثرات لے رہی تھی، گویا وہ بار بار اپنی ہم آہنگی میں خود کو پیچھے چھوڑنا چاہتی ہے۔ آئے کون سا دل نہیں چاہے گا کہ یہاں ہمیشہ کے لیے آباد ہو جاؤں۔ سردار فرشتہ مائیکل نے پھر مجھ سے کہا، کیا تم موسیٰ کو دیکھ کر یا مجھے اپنی پیدائش کے گھر پر دیکھ کر حیران ہوئے؟ تم اس جگہ پر کئی بار اڑ چکے ہو۔ تم جانتے ہو کہ یہ بہت سے فرشتوں اور دیگر بے شمار مخلوقات کے لیے زیارت گاہ بن گیا ہے۔ وہ وہاں ہجوم میں زیارت کرتے ہیں۔ آج میں تمہارے ساتھ تمہاری زندگی کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ بات کو جاری رکھتا، میں نے اس سے پوچھا، اے فرشتے مائیکل، حال ہی میں میری بیوی کرسٹین جنتوں کی ایک اونچی دنیا میں تھی۔ وہاں اس سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی روحانی شخصیت کو اپنا روحانی فائدہ دے گی۔ اسے اچانک فیصلہ کرنا پڑا، جس کے تحت اسے صرف ایک وجود کا نام لینے کی اجازت تھی۔ یہ وجود پھر خدا کے براہ راست تسلط کے تحت دائروں میں داخل ہو سکتا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اپنا جواب شعوری طور پر دیا یا غیر شعوری طور پر، لیکن اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تمہارا نام لیا۔ اس سے دوبارہ پوچھا گیا، لیکن اس نے تصدیق کی کہ وہ سردار فرشتہ مائیکل کی بات کر رہی تھی۔ تمام ممکنہ مخلوقات میں سے بغیر سوچے سمجھے اس نے تمہیں اپنا فائدہ دیا۔ ہم دونوں ایک کنارے پر بیٹھ کے جو تالاب کے اوپر لٹکا ہوا تھا اور اپنی ٹانگیں ٹھنڈے پانی میں لٹکا دیں۔ واقعی ایک انوکھا احساس، گویا اس پرامن ماحول میں لامتناہی محبت خدا کی طرف سے ان مخلوقات کے لیے تحفہ ہے جو اس میں قدم جمانے کا انتظام کرتے ہیں۔ سردار فرشتہ مائیکل نے اس کے بعد کہا، زاہد، کہانی تمہاری پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ میں وہ شخص تھا جس تمہیں برائی سے بچانے کے لیے چنا گیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ جب تم پاکستان میں رہتے تھے تو بہت سے ایسے مواقع آئے جو تمہاری دنیاوی زندگی کو آسانی سے ختم کر سکتے تھے، اور یہ صرف اس لیے تھا کہ تم نے اس ماحول میں اپنے روحانی تجربات کے بارے میں بات کی۔ یہ تمہاری خوش قسمتی تھی کہ تمہارے صوفی باپ کے اتنے پیروکار تھے جنہوں نے تمہاری جان کی حفاظت کی۔ اس کے بغیر یہ سب تمہارے لیے بری طرح سے ختم ہو سکتا تھا۔ دنیا کو تمہارے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو، یہ بات چھوڑ دو کہ مسیحا یہاں پیدا ہوا تھا۔ کئی بار میں اور میرے فرشتے اس زمینی ماحول میں سرگرم تھے اور اکثر فرشتہ جبرائیل بھی مدد کے لیے آیا۔
تاکہ اس گرتی ہوئی دنیا میں تمہاری قیمتی زندگی کو ہر وقت پر ہر برائی سے بچایا جا سکے۔ جب بھی تمہاری جان کو زیادہ خطرہ ہوا، ہم تمہارے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ تمہاری زندگی کی حفاظت کو یقینی بنانا بالا جنتوں سے ہمارا مشن تھا۔ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود تمہیں کئی بار مارا پیٹا گیا، جہاں ممکن ہوا تمہیں پھنسایا گیا، اور پھر بھی ہماری وجہ سے کوئی تمہیں مارنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ جب یہ شدت بڑھ رہی تھی تو جبرائیل وہاں موجود تھا۔ اس لیے ہم نے اس جنت میں ایک زیارت گاہ بنائی ہے، جو واقعی پاکستان میں تمہارے زمانے کا ماحول کی ایک جگہ سے ملتی جلتی ہے۔ یہ 101 پیمانے پر ایک شاندار کاپی ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ جب تم اسے دیکھو گے تو تم خود کو اپنے بچپن کے وقت میں واپس لے جا سکو گے۔ ہمارے لیے یہ ضروری تھا کہ پیچھے سے تمہارے جذبات تم پر بھڑک اٹھیں اور تم دوسری طرف دیکھ سکو کہ کتنی دوسری مخلوقات تمہاری وجہ سے خدا کے دل کی جگہ سے اس جگہ کی جذباتی زیارت کر رہی ہیں۔ جب تم گھر سے نکلے تو تم اکیلے نہیں تھے۔ میں دن رات ہر وقت تمہارے ساتھ تھا۔ اس بات کو یقینی بنانا میرا خاص کام تھا کہ تم وعدے کی سرزمین تک پہنچ جاؤ۔ مزید برآں، میرے پاس منقسم جرمنی کو متحد کرنے کے لیے بالا جنتوں سے ایکسپریس آرڈر تھا۔ مجھے اسے یقینی بنانا تھا، جو بھی ہو سکتا ہے۔ جنتوں نے مجھے بتایا تھا کہ کسی وقت مشرقی جرمنی میں ایک بچہ ہوگا جسے تمہارے پاس آنا پڑے گا۔ کئی دہائیوں تک مجھے پردے کے پیچھے حالات پیدا کرنے پڑے تاکہ یہ منصوبہ کامیاب ہو۔ اس مشن کو ناکام نہیں ہونے دیا گیا کیونکہ تم زاہد نے ہر حال میں اس خاتون سے ملنا تھا۔ کرسٹین کی زمین پر پیدائش کے ساتھ میں اور میرے فرشتے بھی جرمنی کی دوسری طرف بہت متحرک تھے۔ اس کی حفاظت بھی واضح طور پر ہم فرشتوں پر فرض تھی۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ کرسٹین کو کئی بار یہ الہام ملا کہ وہ کوئی ایک عام نہیں بلکہ خاص خاتون ہے، لیکن ان لوگوں سے بہت مختلف ہے جو اسے ہر روز گھیرتے ہیں۔ جب مناسب وقت تھا، ہم نے دیوار برلن کو گرا دیا۔ ہم ہی تھے جنہوں نے اسے مغربی جرمنی جانے اور مشرق کو پیچھے چھوڑنے کی ترغیب دی، جہاں اس کا خاندان اور سماجی ماحول تھا۔ اس وقت جب اس نے آنکھیں بند کیں اور اسے جرمنی کے کسی بڑے شہر کا انتخاب کرنا تھا جس میں وہ کام کرنا چاہتی تھی، تو ہم ہی تھے جنہوں نے اس کے ہاتھ کی رہنمائی کی اور نقشے کے اس مقام پر انگلی رکھ دی جہاں وہ تم سے ملے گی۔ ذات یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ ہم اسے فرینکفرٹ ایم مین لے گئے۔ اس کی زندگی میں بھی بہت سے اتار چڑھاؤ آئے۔ تمہاری طرح کوئی راستہ ہموار نہیں ہوا، لیکن آخرکار تم سے ملاقات ہو گئی۔ اسی طرح میں نے تمہارے معاملے میں اپنا کام کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا تھا، اور روزمرہ کی تمام کوششیں برسوں بعد نتیجہ خیز ثابت ہوئیں۔ اور اگر تم مجھ سے پوچھو کہ کیا میں نے اس کے بعد اسے چھوڑ دیا ہے، تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ نہیں، کیونکہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ نہ صرف میں بلکہ دوسرے فرشتے بھی جنہوں نے میرے ساتھ مل کر کام کیا زمین پر متحرک رہے۔ ہم نے دن رات عیسائیوں کو روحانی راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ ہم اس کی صلاحیت، اس کی فطرت، بلکہ اس کے بارے میں پیشین گوئی بھی جانتے تھے کہ وہ مشرق سے مغرب تک عقابوں میں سے ایک کی طرح اڑ جائے گی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ واقعی مشرقی جرمنی سے مغربی جرمنی آئی تھی، اور تم نے بھی اس دنیا کے مشرق سے مغرب کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا تھا، اور پھر بھی تمہارا سفر اس کے ساتھ موازنہ نہیں ہے۔ اسے برسوں تک کسی پل کے نیچے بے گھر نہیں سونا پڑا، یا غیر قانونی طور پر قومی
سرحدوں کو عبور نہیں کرنا پڑا۔ اس نے ایک بار بھی تمہاری طرح اندھیری جیل میں نہیں گزاری۔ ان تمام سالوں میں تمہاری جان بار بار خطرے میں رہی، اسے ایک دن بھی اپنے لیے خوف زدہ نہیں ہونا پڑا۔ یہاں تک کہ اگر اسے تم تک لے جانے کا میرا مشن کامیابی سے ہمکنار ہو گیا، تمہاری جان بچانے کا کام، خاص طور پر ایسے حالات کی نشوونما کو روکنے کا جو اسے ختم کر سکتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہتا۔ ایک بار جب ہم نے ایک خطرہ ٹال دیا تو دوسری جگہ صورتحال پھر سر پر آ گئی، کیونکہ یورپ میں بھی لوگ تمہیں مارنے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے۔ اگرچہ ہم فرشتوں کے پاس شاندار دور اندیشی ہے، ہم ایک ہی وقت میں تمام مصیبت کے مقامات کا دم گھٹ نہیں سکتے تھے۔ جب خطرہ سب سے زیادہ تھا، یہاں تک کہ فرشتہ جبرائیل بھی اپنے فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آیا اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ لڑا، کیونکہ زوال پذیر روحانی دنیا اپنی تمام قوتوں کو خدا کی کارسازی کے خلاف متحد کرنے پر مجبور کر رہی تھی، جو تمہاری موت سے لامحالہ زمینی صدیوں میں منتقل ہو چکی تھی۔ اگر 1000 سال نہیں تو مستقبل میں، زاہد تم جانتے ہو کہ ابدی زندگی میں کتنے کروڑ سال ہوں گے۔ میں اور میرے تمام ساتھی یہ جانتے تھے کہ الہی پیشین گوئی کے مطابق تمہاری لال کتاب خدا نے خود کو بنی نوع انسان کے سامنے ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر کیا۔ بالکل سال 2000 میں زمین پر ظاہر ہونا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تھا شاید میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اس کارسازی کو سال 2001 تک ملتوی نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ 1000 سال کے اختتام پر جرمنی میں دستیاب ہونا تھا۔ تم جانتے ہو کہ یہ کتنا مشکل تھا، اور اس کام میں بھی تمہاری پوری طاقت لگ گئی، کیونکہ تم زمین پر وہ معروض یعنی آبجیکٹ تھے جس نے اس مشن کے لیے اس اسٹیئرنگ وہیل کو تھام رکھا تھا۔ اس ایک منصوبے کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہت سی چیزوں کی تیاری کرنی پڑی، بہت سی مشکلات پر قابو پانا پڑا، اور زوال پذیر روحانی دنیا کے ساتھ ساتھ دنیاوی مصیبتوں کے خلاف بھی بہت سی فتوحات حاصل کرنی پڑیں۔ اگرچہ تم نے سوچا تھا کہ تمہیں اس مشن کا زمینی بوجھ خود اٹھانا ہے، لیکن تم نے اس کا صرف آدھا ہی اٹھایا، کیونکہ میں، جبرائیل اور باقی تمام فرشتے باقی آدھا تمہارے لیے اٹھائے ہوئے تھے۔ کیونکہ ورنہ ناقابل فہم وزن تمہیں دفن کر دیتا۔ تم اور تمام پیچیدگیوں کے باوجود معجزہ تقریباً آخری سیکنڈ میں ہوا، گویا آسمانی ہوا ہر چیز کو صحیح سمت میں لے جاتی ہے، لیکن پردے کے پیچھے ہم فرشتوں نے نہ صرف انسانی تاریخ کا پہیہ موڑ دیا، بلکہ لاکھوں سال تک جاری رہنے والی طاقت کے ناقابل تصور کارنامے کے بعد ہم نے تمہارے ساتھ مل کر دنیاوی لوگوں کے لیے روحانی دنیا کے دروازے کھول دیے۔ ہم زمانوں میں پہلی بار اس وقت خوش ہوئے جب تم تینوں، گیٹی اور کرسٹین نے لال کتاب کو کاغذ پر رکھنا شروع کیا اور ترجمہ ایک ساتھ ہوا۔ اس کے بعد فردوس میں ایک بہت بڑا تہوار منایا گیا۔ جب میں اپنے روحانی مشاہدے کے اس مقام پر پہنچا تو میں نے اپنے سامنے میز پر خدا کی کرسٹل نیلی روشنی کو نمودار ہوتا ہوا دیکھا، جو اندر سے پھول کی طرح چمکتا ہوا گلابی تھا۔ لیکن مجھے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے مستقبل کی انسانیت کے فائدے کے لیے اپنے میراث میں زیادہ سے زیادہ تجربات شامل کرنے کے لیے دائرے میں رہنا چاہیے۔ جب میں اپنے خالق کے ساتھ اپنے مشاہدات اور تجربات کو ریکارڈ کرتا ہوں
تو خدا کی نیلی روشنی ہمیشہ مجھ سے ملتی ہے، یا تو یہ میرے سامنے یا میرے ہاتھ پہ بیٹھ جاتی ہے، یا کبھی کبھی روشنی میرے کندھے پر گھر کر لیتی ہے، اور پھر مجھے لگتا ہے یہ کتنا آرام دہ ہے۔ میرے لیے یہ بات اپنے قارئین کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے، کیونکہ میں کوئی عام لکھاری نہیں ہوں، میں خدا کا دل ہوں، اور میرے آسمانی باپ کا نور اس وقت موجود ہوتا ہے جب میں اپنے سفروں، اپنے مشاہدات اور جنتوں میں تجربات کو رپورٹ کرتا ہوں، در حقیقت تمام ابدی زندگی سے۔ اگرچہ یہ پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے، لیکن ہر بار ایک بہت سی خاص منفرد لمحہ ہوتا ہے جو کبھی عادت میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھ کر کہ خدا کا نور میرے ساتھ ہے، مجھے بار بار ہانکتا ہے، یہ مجھے نہ رکنے کی ترغیب دیتا ہے، اور یہی احساس ہے جو میرے تھکے ہوئے جسم کے ہر خلیے میں بہتا ہے اور اسے اعلیٰ کارکردگی کی طرف راغب کرتا ہے۔ بالکل وہی ہے جو اس وقت میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ لامتناہی محبت اور الہام کی لہریں میری روح کو سیلاب کرتی ہیں۔ سردار فرشتے مائیکل نے مزید کہا، زاہد، تم جانتے ہو کہ کرسٹین نے تمہاری کتاب کا گیٹی کے ساتھ ترجمہ شروع کرنے سے پہلے تمہارے تمام دنیاوی کاموں میں تمہاری مدد کی تھی۔ اس نے تمہارے ساتھ بہت کچھ شیئر کیا۔ اس نے تمہارا ساتھ دیا جہاں وہ کر سکتی تھی۔ اس نے تمہیں مسائل سے نجات دلانے میں مدد کی اور بہت سی قربانیاں دیں۔ تم دیوالیہ ہونے کے دھانے پر تھے اور وہ اسے تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے اپنی بہت سی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جس کا اسے پہلے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس کی مدد سے مشکلات ختم ہوئیں اور تنازعات کا خاتمہ ہوا۔ تم نے اپنی مالی بنیاد رکھنا شروع کی۔ تمام ناکام کوششوں کے بعد اس کے بعد تمہارے پاس کوئی تھا جس نے تمہیں نئی امید دلائی کہ تم اکیلے نہیں ہو اور جو فرق کر سکتا ہے۔ جب یہ کتاب لکھنے کی بات آئی تو ہم چاہتے تھے کہ یہ ایک خاص جگہ، ہاں، زمین پر ایک چھوٹی سی جنت ہو، زمین پر ایک چھوٹی سی جنت میں ہو۔ اس وقت تم اوڈن والڈ میں رہتے تھے، تہذیب سے الگ تھلگ اور بغیر کسی پڑوسی کے، اکیلے کرسٹین اور ہیلمت کے ساتھ ایک چھوٹے سے پہاڑ کی چوٹی پر رہتے تھے۔ خاموشی اور فطرت کے حسن کے درمیان تم نے اپنی پہلی کتاب لکھی، جس کا نہ صرف کرسٹین نے ترجمہ کیا بلکہ اس کی اشاعت کو بھی یقینی بنایا۔ ہم تمام فرشتے اور سردار فرشتے وہاں تھے۔ خدا کا نور بھی اس جگہ کثرت سے آیا کرتا تھا۔ جنتوں میں موجود مخلوقات اور ہم فردوس میں اپنے خالق کے دیدار کی ترس میں اب تک گزار چکے ہیں، لیکن یہاں زمین پر تمہارے ساتھ نایاب لذت، یہ حیرت انگیز نعمت بھی ہمیں کئی بار عطا ہوئی۔ جب آخر کار وہ سچ ہوا جس سے ہم اتنے عرصے سے محروم تھے، تو ہم نے فردوس میں خوشیوں اور مسرتوں کا یہ تہوار منایا۔ بلا شبہ جبرائیل جیسے فرشتے مجھے اور میری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ہم زمین پر بہت طویل عرصے سے تھے۔ آخر کار زمین پر میرے جیسے انسانوں کی کوششوں کے ثمر کے طور پر وہ دن طلوع ہوا۔ ہمیں خوشی ہوئی کہ کرسٹین نے تمہیں رہنمائی میں تمہاری تمام کتابوں کے مترجم کے طور پر اپنا کام شروع کیا، جو اس کے لیے بالکل نیا کام تھا، جیسا کہ یہ تمہارے لیے تھا، زاہد۔ لیکن تمہیں اس وقت تک کتنا بڑا چیلنج تھا کہ تم اپنی کتاب کے تصور کو خود ہی حقیقت بنا لو۔ ہم سے بچ نہیں پائے۔ ہم نے تمہیں ایک باز کی طرح دیکھا جب تم دن کے وقت اپنے مشاہدات کو صفحہ بہ صفحہ لکھتے تھے اور رات کو خدا کا نور چمکتا تھا۔ ابتدائی طور پر 30 یا 40 صفحات میں سے
صرف 10 پر آ بیٹھتا تھا۔ جس چیز کو خدا نے اپنے نور سے نوازا تھا اس میں ابھی تک وہ روحانی مواد نہیں تھا جو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ تمہارے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہوا۔ کام کا وہ پہاڑ جو تمہارے سامنے پڑا تھا، جس کے لیے دوسرے لوگوں کو زمین پر برسوں تک تربیت دینی پڑی تھی۔ تم پہلے تو تھوڑے تھوڑے سے کام کر سکتے تھے اور پھر اس کا بڑا حصہ خدا کے تنقیدی امتحان کے بعد نظر ثانی کے لیے واپس آ گیا۔ لیکن یہ صرف الفاظ نہیں تھے جو ایک ساتھ ڈالنے کی ضرورت تھی۔ بار بار تمہیں ماضی کی خدا کی اداس اور دردناک یادوں میں غوطہ لگانا پڑا، انہیں بار بار زندہ کرنا پڑا۔ تم نے اپنی دہائیوں کی تکلیفیں نگل لیں، حالانکہ زخم اتنے بڑے اور گہرے تھے کہ وہ ٹوٹ سکتے تھے۔ تم نہیں چاہتے تھے کہ اس میں سے کوئی بھی خدا کے سامنے دکھایا جائے۔ ہمارے خالق اور بنی ہوئی انسان کے لیے اپنی محبت میں تم نے اداسی، درد، تنہائی کو ایک ناقابل فہم سبق سکھایا، اور یہاں تک کہ ہم نے تمہیں حیرت سے دیکھا، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے زمین پر کسی انسان کی طرف سے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ کبھی بھی اس ناقابل یقین شاہکار کا مشاہدہ نہیں کیا تھا جو خدا سے محبت انسان میں متاثر کر سکتی ہے۔ یہ عظیم کام خدا کے ساتھ روحانی سفر کا یہ ہجوم، تمام روحانی مشاہدات اور تجربات، تمام مشکلات کو اپنے ذاتی حالات کی پرواہ کیے بغیر ریکارڈ کرنا، اور وہ بھی ایسی زبان میں جو تمہاری مادری زبان بھی نہیں، حقیقتاً تمہاری اس منفرد محبت کا بیان ہے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اس دوران تمہاری مادی ظاہری سرگرمیوں کے علاوہ کرسٹین اور گیٹی نے تمہاری اور خدا کی رہنمائی میں اس کتاب کو اپنی مادری زبان میں کاغذ پر اتارنے کے لیے اپنی پوری طاقت سے تمہارا ساتھ دیا۔ امید پہلے ہی افق پر دکھائی دے رہی تھی جب ایک بار پھر تباہ کن سونامی نے ہماری تمام کوششوں کو دھو ڈالنے کی دھمکی دی۔ ہمیں خدشہ تھا کہ یہ تباہی ہمارے ہاتھوں سے چیزیں چھین لے گی جو ناقابل واپسی ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں یہاں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود کرسٹین اپنے راستے پر قائم رہی، چاہے جیسا بھی ہو۔ آخرکار سال 2000 میں اس کتاب کی اشاعت کا فردوس کا کام پورا ہو گیا۔ 2000 میں کرسمس کے قریب یہ کتاب چھپی اور 1 جنوری 2001 کو مارکیٹ میں آئی۔ یہ ایک بہت بڑی فتح تھی، کیونکہ اس کے ساتھ پہلی بار وہ پیشین گوئی پوری ہوئی تھی جس نے ہمیں اور بالا جنتوں پر اعلان کیا تھا کہ 21ویں صدی انسانی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوگی۔ تمہاری ناکامی سے انسانیت کا زوال شروع ہو جاتا، زمین پر کشیدگی اس حد تک بڑھ چکی ہوتی کہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے وہ ایک تباہ کن جنگ تک پہنچ سکتے تھے۔ تباہی کے پیمانے نے انسانی تہذیب کی ناقابل رحم باقیات کو پتھر کے زمانے یا یہاں تک کہ ڈائنوسار کے زمانے میں واپس بھیج دیا ہوتا۔ ہر چیز کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑتا۔ ہمیں افریقہ سے مسیحا کا انتخاب کرنے کی اجازت دینے کے لیے نئی روحانی نشوونما کے لیے تابکاری کے کم ہونے کے بعد سینکڑوں سال لگے ہوتے، لیکن اس صفر نقطے سے اس میں ایک بار پھر بہت لمبا وقت لگ جاتا اور نئی نوجوان تہذیب آج تمہاری ترقی کی سطح کے قریب کہیں بھی نہ ہو پاتی۔ لیکن میں دل کی گہرائیوں سے بھی بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ تم نے دوسرے انبیاء کی طرح برتاؤ نہیں کیا۔ یہ وہی نہیں ہے جو پہلے بہت سے انبیاء کے ساتھ ہوا تھا۔ سب نے خدا کو چھوڑ دیا۔ ہمیں دوبارہ اقتدار سنبھالنا تھا، نئے مذاہب کو اخلاقی اور ضابطی اقدار سکھانے کی ترغیب دینا تھی، اور شرعی قوانین کے ذریعے ان کی پابندی کو یقینی بنانا تھا۔ یہ سب تاریخ میں اتنی بار ہوا کہ تہذیب بار بار تباہ ہوئی ہے۔ ہر 6000 سال بعد جب خدا کی اپنی دنیا کے بارے میں پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی، تاریخ صفر سے شروع ہوئی اور ایک نئے مسیحا کا ظہور ہونا تھا۔
اگر ہم انسانی تاریخ میں ان چکروں کو شامل کریں تو ان میں سے بہت سارے ہیں۔ زاہد، تم جانتے ہو زمین پر جو تاریخ لاکھوں اور کروڑوں سالوں سے چلی آ رہی ہے وہ ڈائنوسار کے زمانے سے بھی پہلے کی ہے۔ ان لوگوں نے مہلک ہتھیار بھی تیار کر لیے تھے اور آخرکار ان سے خود کو تباہ کر لیا تھا۔ ناکامی کا یہ 6000 سالہ دور آج تک انتہائی تباہ کن ہے، جو خود کو کئی بار دہرایا گیا۔ ہر تباہی کے بعد کافی وقت لگا جب تک کہ زمین کے ماحول نے اس کرۂ ارض پر دوبارہ زندگی کو ممکن بنایا اور ایک نیا مسیحا مل گیا۔ ان اداس وقتوں کا نظارہ دردناک ہے۔ میں یہاں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ صرف ایک بار پھر اس سانحے کی یاد دلانا چاہتا ہوں۔ تم خود بھی اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو، کیونکہ تم اپنے روحانی سفر میں اس تکلیف کا سامنا کر چکے ہو۔ تمہارے روحانی مشاہدات ماضی میں خربوں سالوں تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ تم اندھیری ابدیت میں اس مقام پر واپس جا چکے ہو جب ہمارے آسمانی باپ کی سنہری ممتا بھری روشنی اور نیلی باپ کی محبت بھری روشنی کے لین دین کے ذریعے سفید روشنی وجود میں آئی، جو شروع میں صرف ایک سفید گولے کی روشنی کی مانند تھی۔ خدا نے تمہیں یہ تمام مشاہدات اور تجربات عطا فرمائے۔ وہ تمہیں ماضی میں بہت دور لے گیا۔ روشنی کی یہ سفید گیند نیلے اور سنہری روشنی کے گرد گھومتی رہی جب تک کہ وہ اس سے دور نہ ہو جائیں۔ اس لمحے روشنی کی سفید گیند پھٹ گئی اور نچلی مخلوق کی تخلیق شروع ہو سکی۔ تخلیق کے اس عمل میں نہ صرف خدا بلکہ بعد میں ہم فرشتے اور بہت سی دوسری مخلوقات شامل ہیں۔ تم اس کے ساتھ اپنے سفر کے دوران خدا کے فضل سے یہ سب مشاہدہ کرنے کے قابل تھے۔ تم نے پہلے تمام چنے ہوئے لوگوں کے برعکس تم بالکل خدا کے ساتھ متحد ہو۔ ہمارے پیارے آسمانی والدین کے کانوں تک ایک شکایت نہیں گئی، ایک بھی شکایت تمہارے لبوں سے نہیں نکلی۔ تم واقعی بہت ہموار انسان ہو۔ تم نے ہر چیلنج پر قابو پا لیا ہے، چاہے کسی بھی ماحول میں ہو۔ تمہاری کامیابی کی کلید خدا کے لیے تمہاری زبردست محبت ہے۔ تمہاری پوری زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا جب خدا نے تمہیں چھوڑ دیا ہو۔ بلا شبہ ہم نے خدا کے حکم کے مطابق تمہاری رہنمائی کی ہے۔ اس میں شامل بہت سی تخلیقات نے بالکل اسی طرح تمہارا ساتھ دیا ہے، لیکن تم نے براہ راست خدا کے ساتھ گفت و شنید کی اور ذاتی طور پر اس سے اپنی ہدایات حاصل کی۔ تمہاری پہلی شائع شدہ کتاب خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل تھا۔ اس میں تم پہلے شخص تھے جنہوں نے تاریک ابدیت میں ہونے والے عمل کے بارے میں کچھ وضاحت کی اور بتایا کہ خدا کی بادشاہت آج تک زمین پر کیوں نہیں ہو سکی۔ ہم فرشتوں کے بارے میں بھی تم نے بہت سے راز اور اس سے آگے کی بہت سی باتیں بتا دیں۔ پہلی بار تمہارے ذریعے بنی ہوئی انسان کو روشن کیا گیا۔ روحانی دنیا میں روحانی زوال کیسے ہوا، اس میں ابلیس نے کیا کردار ادا کیا، اور جہاں تک کہ فرشتہ ایک زمانے میں کون تھا، تم نے انبیاء اور مسیحوں کی غلطیوں کی نشاندہی کی، وضاحت کی کہ انہوں نے خدا کی مثالی دنیا کو آخرکار زمینی سیارے پر شکل اختیار کرنے سے کیسے روکا، حالانکہ یہ چند بار ہی پہنچ گئی تھی۔ ایک جو اسے تعمیر کر سکتا تھا وہ ناصرت کا عیسیٰ تھا، جسے عیسائی صرف عیسیٰ کہتے ہیں۔ اپنے مشن کے آغاز میں وہ اب بھی لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کر رہا تھا، توبہ کرو، خدا کی بادشاہت قریب ہے۔ یہ سچ تھا، یہ تقریباً اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن پھر اس نے مختلف غلطیاں کیں اور بنی ہوئی
اور بنی اسرائیل کے چنے ہوئے لوگوں نے 1000 سال کی بنیاد رکھنے کے باوجود غلط سمت اختیار کی۔ دنیا کی سب سے زیادہ نعمتیں ملنے کے بجائے یہ قوم ملعون ہو گئی۔ تم یحییٰ اور عیسیٰ کے بارے میں سب جانتے ہو۔ دونوں کو خدا کی منشا پر چلنے کے لیے اپنی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ملی۔ ہم فرشتے اور جنتوں کی مخلوق حیران رہ گئے کہ ناصرت کے اس عیسیٰ نے اتنی بڑی بنیاد کے باوجود اتنی جلدی ہار مان لی۔ اس نے ہماری اور بہت سی دوسری مخلوقات کی بنیاد کو تباہ کر دیا جو اتنے عرصے سے زمین کو تیار کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خدا کا دل ٹوٹ گیا۔ تو نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آخر سول جو خدا کی منشا کا دشمن تھا جنتوں کی طرف سے استعمال ہوا۔ یہ درست ہے کہ اس نے پہلے بھی عیسیٰ کے پیروکاروں کے خلاف بہت سے جرائم کیے تھے، لیکن ان بہت سے انعامات کی وجہ سے سردار فرشتہ جبرائیل کے لیے آخر میں عیسیٰ کی شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہونا ممکن تھا۔ تب سے سول پولس بن گیا۔ اگرچہ جبرائیل نے پولس کے ساتھ کام کیا، پولس کبھی بھی خدا کی بادشاہت کام نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا خدا کے ساتھ عمودی تعلق نہیں تھا۔ وہ روحانی طور پر بالکل تیار نہیں تھا۔ لیکن یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا۔ وہ عیسیٰ کے لیے پل بنا سکتا تھا، لیکن سب کچھ الٹا تھا۔ اور اس طرح سردار فرشتوں نے ایک نئے مذہب کی ترغیب دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ بعد میں اس بنیاد پر ایک نئے مسیحا کا انتخاب کیا جا سکے۔ اس طرح عیسائیت پال کے ذریعے وجود میں آئی۔ تم نے اپنی لال کتاب میں بھی اس کے متعلق بتایا ہے۔ روحانی دنیا میں ان تمام حالات کا پتہ چلنے پر پال خود بھی حیران رہ گیا۔ زاہد، تم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ نہ صرف عیسائیت ایک نئے مذہب کے طور پر تیار ہوئی، 575 سال بعد ایک اور نمودار ہوا، کیونکہ عیسیٰ نے خدا کی شناخت کو اس قدر الجھا دیا تھا کہ کوئی اس بنیاد پر جاری نہیں رہ سکتا تھا۔ عیسیٰ پہلا شخص تھا جو حقیقت میں خدا کو زمین پر لا سکتا تھا۔ وہ روحانی زندگی اور ہمارے آسمانی باپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اس نے اپنے بہت سے مشاہدات اور تجربات کیے اور اسے صرف انہیں انسانیت تک پہنچانا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے غیر معمولی نقطہ نظر سے اسے غلط نتائج پر پہنچایا۔ تم نے اپنی تمام کتابوں میں ان حالات پر زور دیا ہے۔ عیسائیت میں اور اس کے ذریعے خدا کی شناخت کے بارے میں الجھن تھی۔ اس مذہب میں خدا کا کوئی واضح تصور یا اسے قائم کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ پوری زمینی دنیا، خواہ کوئی مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، خدا کے بارے میں مکمل طور پر الجھن میں تھا۔ عرب میں بھی ہندو مت کی طرح شرک غالب رہا۔ خدا اور اس کی حقیقی شناخت کے بارے میں اس دنیا میں ایک ناقابل تصور تاریکی تھی۔ ہاں، ایک تباہ کن شکشف تھی جس کا حل ہونا نا امید تھا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے فرشتوں نے محمد کا انتخاب کیا۔ تم نے اس تاریخ کے تمام رازوں سے بھی پردہ اٹھایا۔ عیسیٰ کے 2000 سال بعد، محمد کے بالترتیب 1500 سال بعد تم اس دنیاوی دنیا میں آئے اور آخر کار وہ دن طلوع ہوا جب تمہیں منتخب کیا گیا تھا۔ زاہد، ایک نبی یا مسیح کے لیے ماحول تیار کرنا کوئی روزمرہ کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بہت محنت اور وقت درکار ہے۔ کوئی ایک وجود بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے علاوہ کتنی مخلوقات اور تخلیقات اس کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ہمارے پیچھے زمین پر ان گنت راتوں کی تاریخ چھپی ہوئی ہے تاکہ تم پوری طرح ظاہر ہو سکو۔ تمہاری پیدائش کے بعد ہم نے تمہاری حفاظت کی اور اس طرح آخر کار تمہاری پہلی کتاب منظر عام پر آ سکی۔ اس کے بعد تمہارے لیے مشکلات کا ایک اور وقت آیا، لیکن خدا نے پہلے ہی کہا تھا زمین پر جو کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی بری طاقت میرے بیٹے ظاہر کو شکست دینے میں
کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ زاہد، ہم سب نے خدا کو یہ کہتے سنا کہ اگر تم نے مشن چھوڑ دیا تو وہ رضاکارانہ طور پر مخلوق کو ابلیس کے ہاتھ دے دے گا، کیونکہ اس وقت ابلیس اور دوسرے فرشتے درست ہوتے۔ جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ خدا نے بنی نوع انسان کی تخلیق میں غلطی کی ہے، بدقسمتی سے ہم فرشتوں اور جنوں نے جو فرض کیا وہ ایک طویل عرصے تک سچ ثابت ہوا۔ ہم نے خدا کو متنبہ کیا، اے خالق، جب تو انسانی مخلوق کو بھیجے گا تو وہ وہاں بے تحاشا خون ریزی کریں گے اور پھر سے تجھے سرد مہری دکھائیں گے۔ ایک بار پھر وہ تم سے منہ موڑ لیں گے، کیونکہ وہ روحانی دنیا میں جس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں ہم زمین پر بھی تجربہ کریں گے۔ یہ سب کچھ ہوگا اگرچہ تم انہیں وہاں بھیجو، تاکہ وہ ظاہری جسم میں زیادہ تیزی سے ترقی کر سکیں۔ ظاہر تم اپنے ساتھیوں کو اچھی طرح جانتے ہو، تم خود بار بار کہتے ہو، وہ اس نعرے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ وہ کسی بھی حالت میں خدا کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی وہ اسے جاننا چاہتے ہیں۔ انسانوں کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ وہ خدا کے وجود کی ضرورت کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جب کوئی انہیں اپنے آسمانی والدین کے سفر پر مدعو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تقریباً ناقابل تسخیر نفرت محسوس کرتا ہے۔ تاریخ میں چند ہی مستثنیات ایسے ہیں جو خدا کے لیے اس روحانی تاریکی میں طوفانی مصیبتوں کو برداشت کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے انسانی تاریخ صدیوں تک زندہ رہی، لیکن یہ پہچان ان لوگوں کو جاتی ہے جو ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خون، اپنے آنسوؤں اور اپنی تمام قربانیوں سے ثابت کر دیا کہ خدا نے انسانوں کو روحانی دنیا اور زمین پر زندگی دینے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ اگرچہ خدا نے روح کو ظاہری جسم میں تیز رفتار نشوونما کے لیے بھیجا تاکہ روحانی دنیا میں اعلیٰ جہانوں کی طرف ترقی کر سکیں، لیکن پوری تاریخ میں صرف چند لوگ ہی ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بہترین طور پر یہ افراد کی انفرادی کامیابی تھی، لیکن پوری آبادی کی نہیں۔ صرف چند ہی لوگوں نے روشنی حاصل کی اور بعد میں زندگی میں اپنا روحانی سفر جاری رکھنے کے قابل ہوئے۔ ظاہر تم جانتے ہو کہ روحانی زندگی لامتناہی ہے۔ یہ حقیقت میں کہاں تک پہنچتی ہے صرف خدا ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ میں خود بھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ جب خدا نے 30 سال کے بعد تمہیں بتایا کہ وہ کرسٹین کو مزید جذباتی بنائے گا، تو اس کے اندر ایک سوئچ پلٹ گیا۔ جب تم نے ایک نئی سیریز کی 12 جلدیں لکھنے کی بات کی جس کا نام ہے I lost my heart in God، بلا شبہ تمہاری اور بھی بہت سی کتابیں شائع ہو چکی تھیں۔ ہم نے بھی فردوس میں خواہش کی کہ وہ اپنے روحانی پہلو کو مزید پیش منظر میں لائے، اور اس کے لیے اس نعمت کی درخواست بھی کی۔ اس میں تبدیلیاں اس سے پہلے شروع ہوئیں جب اس نے تمہاری کتابوں، سائنس اور روحانیت اور میرے آسمانی والدین خدا کی طرف واپسی کا راستہ کا ایک نئے لسانی انداز میں ترجمہ کیا اور تمہارے ساتھ خلا کو پر کیا، جہاں اس نے محسوس کیا کہ انسانیت کے فائدے کے لیے یہ یقینی ہے، پہلوؤں کو مزید تفصیل سے روشن کیا جانا چاہیے۔ اس وقت کے دوران خدا کا نور ظاہر ہوا اور کرسٹینا کو چھوا۔ وہ زیادہ حساس ہو گئی اور یہاں تک کہ کرسٹن نیلی اور سنہری جنتوں سے اونچی ہستیاں نمودار ہوئے۔ تم نے انہیں کئی بار دیکھا اور معلوم ہوا کہ وہ خدا کے حکم سے اس کے پاس آئے تھے۔ اس نے اپنی پہلی جذباتی خصلتیں
کتاب میرے آسمانی والدین خدا کی طرف واپسی کا راستہ کے ساتھ دکھائیں۔ جب اس نے آئی لاسٹ مائی ہارٹ اینڈ گاڈ کے سلسلے کا ترجمہ شروع کیا تو جنتیں اس کے لیے کھل گئیں۔ زاہد، زمین پر تمہاری پیدائش کے ساتھ ہی میرے لیے بھی وہ وقت آ گیا جب خدا کی رضا کے لیے میری کوششوں اور مشقتوں کو آخر کار تسلیم کیا جا سکے۔ آخر کار کرسٹینا بھی خدا اور جنتوں کے نور میں پہنچ چکی تھی۔ وہاں اس سے پوچھا گیا کہ وہ اپنا روحانی فائدہ کس کو دینا چاہتی ہے، اور بتایا گیا کہ وہ صرف ایک ہستی کو دے سکتی ہے۔ اس وقت ہمارے آسمانی والدین کی روشنی اس کے ذریعے بولی اور میرا نام اس کے ہونٹوں پر آ گیا۔ وہ اس بات سے بھی واقف نہیں تھی کہ ہزاروں سالوں سے پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن خدا نے اس کے ذریعے بات کی کہ اس کا روحانی فائدہ سردار فرشتے مائیکل یعنی میرا ہونا چاہیے۔ یقیناً یہ صرف میں نہیں تھا، میرے پاس فرشتوں سے بھری ایک پوری ٹیم تھی، اور سردار فرشتہ جبرائیل بھی میرے حامیوں میں شامل تھا۔ اس نے صرف میرا نام لیا، لیکن وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ میرے ساتھ مل کر ممکن بنایا، جب کرسٹین زمین پر مر جائے گی انہیں اس کے ساتھ بالا جنتوں پر جانے کی اجازت ہوگی۔ وہاں وہ میری ٹیم سے ملے گی۔ تم میرے بہت سے ثابت قدم ساتھیوں کو جانتے ہو۔ خدا ہم سب کو اس عظیم نعمت سے نوازے گا، اگرچہ ہمارا معمول کا ٹھکانہ فرشتہ دنیا کی فردوس کے دائروں میں ہے، لیکن خدا ہماری روح میں روشنی کی سنہری اور نیلی پٹیوں سے ہمیں عزت دے رہا ہے تاکہ ہم عمودی جنتوں کا تجربہ کر سکیں جہاں خدا موجود ہے۔ زاہد، یہ واقعی ہمارے لیے خوش قسمتی ہوگی، ہاں واقعی ایک حیرت انگیز فضل، کیونکہ وہاں ہم روحانی طور پر ترقی کرتے رہ سکتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ فرشتوں کی دنیا میں بے شمار جہان ہیں۔ ہم سفید روشنی کے تکمیلی مرحلے کے محتمم ہیں، اور ہم وہ ہیں جو انسانی ارواح کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے ظاہری جسم کی موت کے بعد روحانی دنیا میں ان کی تقدیر کے بارے میں جب تک کہ خدا کی بادشاہت ابھی تک نہیں آتی تھی اسے زمین پر قائم کیا گیا ہے۔ لیکن مجھے اور فرشتوں اور سردار فرشتوں کی میری ٹیم کو ہمارے خالق نے ایک بار پھر برکت دی ہے۔ جب کرسٹین آئے گی تو ہم اس کی وجہ سے ایسی شاندار نعمت میں ڈوب جائیں گے، کیونکہ ہم اپنی روح میں سنہری اور نیلے روشنی کو لنگر انداز کر سکیں گے اور اس طرح جنتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ان چیزوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے جو ہم نے خدا کے لیے کی ہیں۔ اس چیز کی وجہ خدا ہے۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہم فرشتے روحانی دنیا میں سکون اور خاموشی سے رہتے تھے۔ یہ حیرت انگیز زندگی بدل گئی جب جن کی تخلیق وجود میں آئی۔ یہ مخلوق پہلے سے ہی پریشان کن تھی، لیکن جب خدا نے انسانوں کو ایک ابدی زندگی تو وہ سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی کا باعث بنے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ جب میں جنوں اور انسانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ خدا کی منشا سے ارتداد کے معاملے میں اصل میں کون آگے ہے۔ دونوں مخلوقات نے فرشتوں اور اعلیٰ مخلوقات اور یہاں تک کہ خدا کے لیے بھی بہت زیادہ مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ برائی کا تقاضا تھا کہ تم بحیثیت فرد بہت سی شرائط پوری کرو۔ تم نے کامیابی سے اس چیلنج میں مہارت حاصل کر لی ہے، اس لیے اس مقام سے ایک نئے انسانی دور کا آغاز ہوتا ہے۔ تم نے زوال پذیر دنیا کے سامنے یہ ظاہر کیا ہے کہ خدا کیا جانتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا، فرشتے بھی نہیں۔ تم اس سلسلے میں ایک متاثر کن مثال بن گئے۔ تمہاری زندگی ثابت کرتی ہے کہ خدا نے کبھی غلطی نہیں کی۔
بہت دیر تک ایسا لگتا تھا کہ فرشتوں اور جنات کی تخلیق کے خیالات درست ہیں، لیکن طویل عرصے میں خدا صحیح تھا اور ہر دوسری تشخیص غلط نکلی، اور اس طرح ہم نے روحانی طور پر سمجھ لیا ہے کہ خدا کبھی غلطی نہیں کرتا۔ جب خدا کی کارسازی کی بات آتی ہے تو تم ایک بہترین مثال ہو۔ زمین پر ہم فرشتوں، جنوں، انسانی انبیاء جیسے بے شمار مخلوقات سے تمام تر تصادم کے باوجود، ہاں، پوری دنیا اپنے تمام مذاہب کے ساتھ، تم نے ثابت کر دیا کہ سورج کے نیچے کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ آخرکار تم نے خدا کے نام پر یہ ثابت کر دیا کہ مستقبل میں اس زمین پر کس قسم کے لوگوں کا مقدر ہے۔ تمہاری گری ہوئی تاریخ اور تاریکی ختم ہو جائے گی، بالآخر زمین خدا کے پیاروں کی ہوگی۔ روز اول سے انسانوں کا یہی مقدر رہا ہے۔ جب انسانیت خدا کے خلاف ہو گئی تو یہ تبدیل نہیں ہوا۔ کئی ملین سالوں سے ہم نے سوچا کہ ہم صحیح ہیں کیونکہ تاریخ آگے بڑھتی رہی، آخرکار یہ اندھیری رات گزر گئی۔ دیکھو کہ صبح کیسے طلوع ہو رہی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ نئی انسانیت مستقبل میں فردوس اور جنتوں سے آنے والوں کو حاصل کرے گی۔ بہت سے اعلیٰ روحانی انسان زمین پر ظاہر ہوں گے کہ خدا کے دل میں محبت کے جذبات سے بڑھیں گے۔ ہمارا آسمانی والدین بادلوں میں نظر آئے گا اور پھر کبھی اپنے پیاروں سے اپنا چہرہ نہیں چھپائے گا۔ وہ وقت زیادہ دور نہیں، اس میں انسانیت کو خدا کی گہری قدر اور تخلیق کے مقصد سے آگاہی حاصل ہوگی۔ جب روحانی زندگی زمینی زندگی سے ملتی ہے تو تم اس تخلیق میں تنہا نہیں رہتے۔ خوش قسمتی فردوس اور دیگر جہانوں سے تحفے کے طور پر زمین پر آئے گی۔ اعلیٰ روحانی مخلوق فن تعمیر کی تعمیر کریں گے، ہاں، حقیقی معجزات سر انجام دیں گے۔ زمین واقعی ایک فردوس میں بدل جائے گی اور کسی بھی طرح روحانی سے کمتر نہیں ہوگی۔ فطرت کبھی نہیں گری، یہ اپنے طاقتور پہاڑوں اور آبشاروں کے ساتھ گہرے سبز جنگلات، وسیع وادیوں، بکھرے ہوئے دریاؤں کے ساتھ ساتھ تقریباً کھلکھلاتے ہوئے سمیٹنے والی ندیوں کے ساتھ ہم آہنگی کی ایک حقیقی علامت ہے، جو ہر قسم کے پھولوں، جنگلوں، دیگر پودوں اور پھولوں کی ناقابل یقین شان سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ زمینی تخلیق اصولوں کی پیروی کرتی ہے اور خوبصورت ہے، صرف انسانیت کے لیے تخلیق کیا گیا۔ یہ زمین پر ان لوگوں کے لیے ایک تحفہ تھا جن کو اس سے اوپر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ انسانی معیار ماضی میں کبھی پورا نہیں ہوا، لیکن مستقبل قریب میں یہ سب کچھ ہو جائے گا کیونکہ تم اس کے سنگ بنیاد ہو۔ زاہد، تم نے ثابت کر دیا کہ خدا نے انسانی تخلیق کے بارے میں اپنے الفاظ میں کس قدر درست کہا تھا۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ خدا نے غلطی کی ہے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ غلط تھے۔ ہمارا آسمانی والدین تمہارے ساتھ بہت خوش ہے، اسی لیے تمہیں ابدی زندگی کی لاتعداد تخلیقات، ادنا اور اعلیٰ میں اس کے دل کی نمائندگی کا اعزاز دیا گیا ہے۔ تمہاری آواز میں لفظوں کے سہارے تمہاری محبت کی لہریں اعلیٰ تخلیقات کے لیے بھی معیار بن گئی ہیں، یہاں تک کہ جنتوں کے سنہری اور نیلی ہستیوں کے لیے بھی۔ ان کے جذبات تمہاری محبت کی لہروں میں ابھرتے ہیں کیونکہ وہ ہم آہنگی میں متحد ہوتے ہیں، علم کی دنیا سے بہت دور رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ خود کو اس سے چلنے دیتے ہیں۔ ہم سب نے کئی بار دیکھا کہ خدا کس طرح بار بار تمہارا روپ اختیار کرتا ہے اور اس طرح تمہیں ان گنت جنتوں میں پیش کرتا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز فضل ہے، یہ ایک حیرت انگیز فضل سے بڑھ کر ہے۔ یہ اعزاز کسی بھی چیز سے بہت آگے ہے، یہاں تک کہ روحانی زندگی میں بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے نوازا گیا اور یہ ناقابل تصور نعمت مجھ پر برسے گی۔ ہاں، میں تمہاری زندگی کے ایک تاریک وقت میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، ہر قدم پر تمہاری حفاظت کرتا ہوں، لیکن تمہاری پیدائش سے پہلے صدیوں کی ایک تاریک انسانی تاریخ
پڑی تھی جس میں ہم نے تمہارے ظہور کے لیے تیاری کی تھی۔ آخر کار ہم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ یقیناً ہم تمہارے ساتھ صرف اس لیے کامیاب ہوئے کہ تم اندھیرے کو فتح کرنے اور خدا کے دل کو آزاد کرنے کے قابل تھے۔ تم انسانیت کے روحانی موڑ کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوئے، اور تمہاری وجہ سے اب ایک نئی بہار پھوٹ رہی ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، اسی لیے مجھے اور میری ٹیم کو بالا جنتوں پر پہچان ملے گی۔ ہمارے لیے ایک طویل انتظار کا خواب پورا ہوگا، چاہے ہمیں اپنے خالق کی طرف سے روشنی کی سنہری یا نیلی پٹیوں سے نوازا جائے۔ میں اب امید کے ساتھ مستقبل کی طرف دیکھتا ہوں، کیونکہ اعلیٰ تخلیقات میں میرے لیے بھی ناقابل فہم تحفے کا انتظار ہے۔ تم جانتے ہو کہ جنتوں میں وہ بالا مقام ہے جہاں خدا ہر قسم کی مخلوقات کے لیے اپنی پہچان رکھتا ہے، چاہے فرشتے ہوں یا نبی۔ بدقسمتی سے اس کے فضل کی خواہش مند نہ تو اس جنت میں داخل ہو سکے اور نہ ہی وہ اعزاز حاصل کر سکے جس کا ارادہ ان کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے خدا کی آخری دعوت پر عمل نہیں کیا۔ تم نے خدا کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے ہم سب جلد ہی کرسٹین کے ساتھ وہاں جا سکیں گے۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ واقعی نئے مستقبل کی بنیاد رکھ کر تم نے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے۔ ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے۔ ہاں، بدقسمتی کے غائب ہونے کی پیشین گوئی سچ ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ مستقبل میں خدا کی دنیا میں بیماریاں نہیں ہوں گی، کیونکہ زمین پر لوگ سائنسدان، طبیب یا کوئی اور چیز بننے سے پہلے نبی ہوں گے۔ ایسے عظیم لوگ خدا کے ساتھ اپنے گہرے تعلق کے ذریعے اس سیارے کو ایک حقیقی فردوس میں بدل دیں گے۔ اس میں کوئی دوسرے کو تکلیف دینے کا تصور بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ بصورت دیگر وہ اپنے خالق سے اپنا رشتہ ختم کر دیتے۔ یہ سچ ہے کہ مستقبل میں مزید ناخوشی نہیں ہوگی۔ جب خدا کا نور موجود ہو تو کیسا ہونا چاہیے؟ جب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے آسمانی والدین کی گہری قدر کو جان لیں گے تو وہ زمین پر ہر جگہ اپنے خالق کے ساتھ ایک زندہ رشتہ قائم کریں گے۔ تم نے ایک عالمی خاندان کی بنیاد رکھی ہے، یہ سچ ہے، لیکن اس وقت تک یہ کوئی ٹھوس حقیقت نہیں ہوگی۔ اس شاندار دنیا میں موت واقعی اپنی طاقت کھو دے گی۔ پھر مستقبل میں یہ نہ ڈر پھیلائے گی اور نہ ہی خوف و ہراس۔ تب سے 100 سالوں کے اندر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں خود فیصلہ کریں گے کہ وہ کب روحانی دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ اس طرح وہ موت پر غالب آ جائیں گے۔ یہ دنیا مستقبل میں جس کی دائمی خوشی کے لیے تم اور تمہاری ٹیم نے خواہ اس وقت صرف چند افراد پر مشتمل ہو بنیاد رکھی ہے۔ بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے کیونکہ وہ اپنے شکوک و شبہات کو دور کرنے سے قاصر تھے، اور اس طرح یہ کئی دہائیوں تک چلا گیا۔ لیکن تم تو ماؤنٹ ایورسٹ تھے۔ کسی چیز نے اور کسی نے تمہیں کمزور نہیں کیا، یہاں تک کہ برائی کے وزن نے بھی تمہیں ٹھوکر نہیں دی۔ اگرچہ میں نے تمہیں کئی بار بتایا ہے، میں صرف دہرا سکتا ہوں، ہمارے پاس تمہیں اس سب کے لیے شکریہ ادا کرنا ہے۔ تمہارا نام ہمیشہ رہے گا، یہاں تک کہ تمہارے بچپن میں خدا نے تم سے کہا تھا، میں بنی ہوئی انسان اور تمام مخلوقات تمہیں محبت کے نام سے یاد رکھیں گے۔ تمہارے لیے اس سے بڑی اور زبردست بات کیا ہو سکتی ہے کہ تم خدا کا دل اور قدر اس کی تمام تخلیقات کے سامنے پیش کرو۔ یہ پہچان خدا کی طرف سے تمہیں حقدار اور بجا طور پر عطا کی گئی ہے۔ آج جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس پر یقین کرو
آئی لاسٹ مائی ہارٹ ان گاڈ سیریز کی 12 جلدیں مستقبل قریب کی نوجوان نسل کے لیے اس برائی کی دنیا کو خدا کی دنیا میں تبدیل کرنے کے لیے ایک شاندار بنیاد ثابت ہوں گی۔ ان کے پاس وہ تمام اوزار ہوں گے جن کی انہیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اعلیٰ ترین اعزاز بھی اس بات کے ساتھ سجایا گیا ہے کہ تم انسانی تاریخ میں پہلے شخص تھے جسے حق تعالیٰ نے اپنی تصویر بنانے کا حکم دیا۔ جب بھی ماضی کے انبیاء نے پوچھا، خدا نے ہمیشہ جواب دیا، تمہیں میری تصویر نہیں بنانا چاہیے۔ یہ گرتی ہوئی تاریخ انسانیت کسی بھی وقت اس قابل نہیں تھی کہ وہ اپنے خالق پر نظریں جمائے اور یقینی طور پر اس کی تصویر نہ کھینچے۔ وقت کا پہیہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ زمین پر جانی جانے والی انسانی تاریخ سے بہت آگے، اور زمین پر ہماری خدمت اتنی ہی لمبی رہتی ہے۔ آخر کار اس بظاہر لامتناہی وقت کے بعد تم آ گئے۔ تمہاری ساری زندگی تمہیں صرف ایک گہری اور سلگتی آرزو کے ذریعے حوصلہ افزائی کی گئی تھی، لیکن چونکہ تم تذبذب کا شکار تھے، تم نے کبھی بھی اپنی خواہشات کا اظہار خدا کے سامنے نہیں کیا۔ تم نے آج تک یہ عادت نہیں توڑی۔ اس راستے پر چلنا جیسا کہ تمہارا سب سے پیارا خالق تمہیں چاہتا ہے وہی تھا جس نے تمہیں آگے بڑھایا۔ آخر کار تمہاری مشنری زندگی میں وہ لمحہ آیا جب خدا نے تمہاری گہری خواہش کو پورا کیا اور تم سے کہا، میری تصویر پینٹ کرو۔ تم نے کی۔ تصویر اب یہاں ہے۔ آنے والی نسلیں اب شک نہیں کریں گی۔ اگر کوئی ان سے پوچھے خدا کہاں ہے، وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تصویر کی طرف اشارہ کریں گے اور جواب دیں گے، یہ خدا کی تصویر ہے۔ ان کے لیے یہ ان کے خالق کی تصویر سے کہیں زیادہ ہوگا۔ وہ اسے حقیقت میں دیکھیں گے جب وہ اس تصویر کے سامنے دعا کریں گے اور اپنی محبت کو لفظوں میں لپیٹ کر اپنے خالق کے حضور پیش کریں گے۔ جب ان کی محبت ابدی جنتوں کی وسعتوں میں داخل ہو جائے گی تو تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جائے گی اور اس کی جگہ پر سنہری اور نیلی روشنی کی جنتیں عالمگیر آگ چمک اٹھے گی۔ یہ حیرت انگیز لمحہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک معجزے کی طرح ہوگا، کیونکہ یہ روشنی اس شکل کی پیشین گوئی کرتی ہے جس میں خدا ظاہر ہوتا ہے اور وہ اپنے پیاروں کے پاس جا رہا ہے۔ ان کی محبت جتنی زیادہ بھڑکائی جائے گی اتنی ہی بلندی اور آگے بڑھے گی۔ ایسے نئے لوگوں کی پرجوش عقیدت میں جلد ہی وہ لمحہ آئے گا جب ہمارا آسمانی والدین اپنے نور کے اندر سے اسی جگہ پر اپنے جلال کے ساتھ ابھرے گا جہاں اس کی تصویر ایک لمحے پہلے لٹکی ہوگی۔ اس کو دیکھ کر وہ خوشی سے کہیں گے، ہاں، ہم اپنے آسمانی والدین اپنے خالق کو پہچانتے ہیں۔ اس وقت آنے والی نسلیں اپنے پیارے خالق کے سامنے جھک جائیں گی اور بے پناہ فضل سے متحرک ہوں گی، اور ان کا پیارا خدا اب نظر آ رہا ہے۔ انہیں اے زاہد، یہ نئے لوگ بھی تیری محبت کے آگے جھکیں گے۔ تم نے انسانیت کے لیے محبت کی خاطر یہ ممکن بنایا ہے۔ تم ہمیشہ کے لیے خدا کے دل کے طور پر ہمیشہ کی زندگی میں رہو گے۔ روحانی مخلوقات کے لیے ایک معجزہ اس وقت ہوا جب تمام زندگی کا خالق خدا تمہاری محبت کے سامنے جھک گیا۔ جب تم خدا کے سامنے جھک گئے تو خدا تم پر جھک گیا اور تمہیں تمام برائیوں سے محفوظ رکھا۔ تم نے زاہد ہمارے سب سے پیارے خالق کو کبھی مایوس نہیں کیا، کبھی اس کا دل نہیں توڑا۔ کتنی بار تمہارے ظہور سے پہلے خدا مایوس ہوا اور ایک خاص وقت کے لیے تاریک ابدیت میں چلا گیا، کیونکہ اس کے آئیڈل کا ادراک بار بار ناکام ہوا۔ لیکن جب سے تم زمین پر ہو، ان سب میں سے کچھ نہیں ہوا۔
زاہد یقین مانو، میں نے خدا کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ بہت خوش ہے۔ تمہاری بدولت حق تعالیٰ نے اپنی بے پناہ محبت میں زمین پر اپنی رحمتیں اس قدر وسیع و ریز برسائی ہیں، اور جلدی آنے والی انسانیت کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اس پر کتنا بڑا فضل کیا جا رہا ہے۔ تم اس کی وجہ سے ہو کہ جب وہ ہمارے پیارے آسمانی والدین کے دل کا تعارف کروائیں گے تو زمین پر اس کے بیٹوں اور بیٹیوں پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اے زاہد، کتنا اچھا ہوگا جب ان کی محبت خدا کی محبت کے ابدی سمندر میں ڈوبی ہوئی ہوگی، اس میں رنگ بھر رہی ہوگی، اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں صرف اس کی نظر ہی سے دوسری مخلوق سے میٹھے وعدے کرتے ہوں گے کہ جب ان میں سے ہر ایک آغاز کرے تو اس کے لیے ایک ناقابل یقین محبت انتظار کرتی ہوگی اور خدا کی طرف سفر مکمل کرے گی۔ خدا کی مخلوقات کے لیے روحانی خوشی کا یہ ابدی معجزہ صرف تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ سردار فرشتہ مائیکل کے لیے ان لمحات کو میرے ساتھ بانٹنے کا کتنا گہرا مطلب ہے۔ مجھے یہ بتانا کہ اس نے اور بہت سے دوسرے فرشتوں نے اپنے تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں میرے ساتھ خدا کے منشا کو پورا کرنے کے لیے رکھ دیے تھے۔ جی ہاں، جیسا کہ میں نے کیا تھا، مصائب اور مشکلات پر، اور میرے ساتھ کھڑا ہوا جب میں برائی کے خلاف رنگ میں اکیلا تھا، جب برائی کے خلاف میں رن میں اکیلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں راحت کے آنسو، ہاں چھٹکارے کے آنسو چمک رہے تھے، اور اس کا دل میرے لیے اس کی محبت کے ساتھ تال میں دھڑک رہا تھا۔ ایک آزادانہ آہ بھرتے ہوئے فرشتہ مائیکل نے بات کو جاری رکھا، زاہد، اب تم میری زندگی کی پوری کہانی جانتے ہو، خاص طور پر وہ حصہ جہاں میں نے تمہاری خدمت کی اور اپنی پوری طاقت سے تمہارا ساتھ دیا۔ اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ زمین پر تمہارے ساتھ ہماری وابستگی کتنی بڑی تھی، چاہے وہ کرسٹین کو تیار کر رہا ہو، دیوار گرنے کے ساتھ جرمنی کا اتحاد لا رہا ہو، یا بالآخر اسے تمہاری طرف لے جا رہا ہو۔ یہ تھی خدا کی محبت کی خاطر میری خدمت۔ آخر میں تمہیں کچھ بتانا چاہوں گا، چونکہ تم انسانی تاریخ میں راکھ سے فینکس کی طرح ابھرے ہو۔ بہت سے پہلے نامعلوم سفر ہوئے، خدا نے تمہارے لیے اپنا دل کھول دیا۔ اس کے لیے اب مجھے یہ بھی عطا ہوا کہ میں خدا کی محبت میں شدت سے بڑھوں۔ مجھ جیسی مخلوق کے لیے اس نے فرشتوں کی تخلیق میں ایک نئے شاندار دور کا آغاز کیا۔ پہلی بار ہمارے لیے ایک ایسا امکان کھل گیا ہے جو اس شکل اور تعدد میں پہلے کبھی موجود نہیں تھا۔ اب ہم نچلی بالواسطہ تخلیقات سے خدا کی موجودگی میں چمکتے ہوئے جنتوں کے طویل مطلوبہ دائروں تک کا سفر کر سکتے ہیں، اور خدا کے براہ راست تسلط کے تحت ناقابل فہم قیمتی تجربات حاصل کر سکتے ہیں۔ زمین پر تمہارے الفاظ میں یہ ایک زبردست عہد کا واقعہ ہے، لیکن ہمارے فرشتوں کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے وجود کا ایک زبردست موڑ ہے۔ تم، زاہد، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ روحانی دنیا کے لیے بھی قسمت کا ایک حقیقی جھٹکا ہو۔ خدا تمہیں اور ان تمام لوگوں کو سلامت رکھے جنہوں نے تمہارے ساتھ پردے کے پیچھے اور آگے کام کیا۔ یہ ایک ناقابل یقین کامیابی تھی۔ آج میرا ہر لفظ میرے آنسوؤں کے ساتھ تھا۔ میں لوگوں اور ان کی بغاوت کی تاریخ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اتنے سالوں تک ہم اندھیرے کے سوا کچھ نہیں اور صرف امید کے ساتھ جیتے رہے۔ انسانیت کو بچانے کے لیے آنسوؤں کا ایسا سمندر بہایا گیا جس سے اعتماد ڈوبنے کا خطرہ تھا، لیکن آخرکار تمہارے ذریعے وہ چیز پوری ہو گئی جس کی اتنی دیر سے خواہش تھی۔ اے زاہد، میں لفظوں میں کیسے بیان کروں کہ تم سے اور خدا سے کتنی محبت کرتا ہوں۔
میری ہزاروں سال کی خدمت میری لامحدود محبت کا اظہار ہے، اور پھر بھی یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتی جو میں تم اور اپنے محبوب خالق کے لیے اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ اگر میں ہر قابل فہم طریقے سے تمہارے لیے اپنی گہری محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کروں تو بھی پوری ابدی زندگی کافی نہیں ہوگی۔ باقی تمام مخلوقات اور فرشتے، جن میں سے کچھ کو تم پہلے ہی ذاتی طور پر جانتے ہو، میری طرح ہیں۔ باقی سب اب بھی تم سے ملیں گے، اگر زمین پر تمہاری زندگی کے دوران نہیں تو روحانی زندگی میں۔ تمہاری زندگی کے دوران پردے کے پیچھے میرے کام کے بارے میں میری گواہی یہاں ختم ہوتی ہے۔ اگر تم مجھ سے پوچھو کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو میں تمہیں صرف خلوص کے ساتھ جواب دے سکتا ہوں کہ یہ صرف خدا کی درخواست پر تھا۔ میں اس کے بارے میں کبھی ایک لفظ بھی نہ کہوں گا، کیونکہ ہمارے اعمال اس کے قریب نہیں پہنچتے جس کو تم نے خدا کے لیے حقیقی بنایا ہے۔ ہماری محبت تمہارے سامنے جھک جاتی ہے، لیکن یہ بھی تمہارے سامنے جھک جاتی ہے۔ ہم نے نہ صرف تمہاری مدد کی بلکہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات تھی کہ ہم ایسا کرنے کے قابل ہو گئے، اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں خدا نے چنا ہے۔ تم تصور نہیں کر سکتے کہ خدا کی طرف سے آنے والی خبروں کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے۔ یہ دیکھنا کہ ہمارا خالق تم سے کتنا پیار کرتا ہے، اور پھر یہ جاننا کہ وہ تمہارے لیے اپنی محبت کے نشے میں ہمیں فرشتوں اور دیگر مخلوقات کو نہیں بھولا ہے، اتنا ناقابل یقین، صرف زبردست ہے۔ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ میں کتنا رویا ہوں؟ باقی خدا کسی کو نہیں بھولتا، نہ اس کی مخلوق کے اچھے اعمال اور نہ ہی اس سے محبت۔ ہر تخلیق غلطی کر سکتی ہے، ہر تخلیق بھول سکتی ہے، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا سب سے پیارا خالق ایک بھی تفصیل نہیں بھولتا، اس محبت کو ایک لمحہ بھی نہیں بھولتا۔ جب اس نے لوگوں کو زندگی بخشی، زاہد، جیسا کہ تم بار بار کہتے ہو، تم ابدی زندگی میں پہلی، ہاں ابدی اور یہاں تک کہ آخری محبت صرف خدا کی ہے۔ تمہاری باتیں سچ سے زیادہ ہیں، وہ تمام مخلوقات کے لیے ابدی زندگی کا نچوڑ ہیں۔ ہمارے دل میں محبت ہر وہ چیز جو اسے مخصوص اور منفرد بناتی ہے صرف خدا کی ہے، جو ہمارا حقیقی آسمانی والدین کے طور پر باپ اور ماں دونوں ہے، بغیر کسی وجہ کے نہیں کہ خدا کی نیلے اور سنہری روشنیاں اس کی باپ اور ممتا کی فطرت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ خدا نظر آتا ہے۔ زاہد، آج زمین پر موجود شیطانی انسان کی کہانی غالب نظر آتی ہے، لیکن میرا یقین کرو جب میں تمہیں بتاتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ اس کی جڑیں گہری نہیں ہوتیں، اس لیے ہوا کا ایک جھونکا بھی اسے ہلا دے گا۔ معمولی زلزلے پر ان کی دنیا اس کے کلابے سے اکھڑ جائے گی، اور یہ منحوس انسانی کہانی ایک بار اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ زمین پھر کبھی ایسے بد دیانت لوگوں کو نہیں دیکھے گی جو خدا کا دل توڑتے ہیں۔ پھر کبھی وہ لوگ ابھر کر سامنے نہیں آئیں گے جنہوں نے اپنے خاندان اور پوری نسلوں کے لیے انکہے مصائب لائے، جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ان کے برے اعمال نہ صرف ان کی اپنی بلکہ ان کے پیاروں، ان کے بچوں اور نوازوں کو تباہی کا باعث بنیں گے۔ انہیں ظالم یا برائی کہنا اسافت کی پیشین گوئی بھی نہیں کرتا، پیش گوئی بھی نہیں کرتا جو وہ دوسروں پر لائے تھے۔ جو ہزاروں سال پہلے شروع ہوا وہ آج تک زمین پر تبدیل نہیں ہوا ہے۔ ہمارے بہت سے ساتھی ظلم اور بددیانتی میں مشکل سے آگے نکل سکتے ہیں، لیکن مستقبل انہیں نہیں جان سکے گا۔ طویل عرصے سے دفن ہونے کے بعد وہ عدم استحکام کے قبرستان میں گل جائیں گے۔ ہر ایک لفظ جو تم کہو گے سچ ہوگا، کیونکہ برے لوگوں کا انجام اسی طرح ہوگا۔ زاہد، تمہارا شکریہ۔ جب میں فردوس میں واپس آؤں گا میں ایک بار پھر
بہت سی مخلوقات کو خدا کے دل کے اعزاز میں ایک شاندار دعوت میں مدعو کروں گا، کیونکہ یہ روشنی، یہ امید اور یہ طویل انتظار کا خواب تمہارے ذریعے ہی حقیقت بن گیا ہے۔ جو کچھ تم اپنے اندر لے جاتے ہو اور زمین پر اعلان کرتے ہو، وہ ایک خواب سے زیادہ ہے۔ یہ پہلے سے ہی حقیقت ہے اور پہنچ میں ہے، کیونکہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ نہ صرف تم اور خدا، بلکہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ مستقبل میں خدا کی دنیا کیسی ہوگی۔ خدا مستقبل کی انسانیت پر رحم کرے۔ خدا تمہیں اور تمہارے آنے والے بیٹوں اور بیٹیوں کے نسب کو سلامت رکھے، جو اس لمحے کو ممکن بنا رہے ہیں۔ وہ جنتوں کے سچے ستارے ہوں گے اور اپنے ساتھیوں اور دیگر مخلوقات کے احساسات کو اس قدر شدت اور قریب سے محسوس کریں گے، کیونکہ وہ ان کے دلوں کی تہ سے محبت کے گیت کی طرح ان تک پہنچیں گے۔ پھر ایک دنیا کا خاندان محبت کا مجسمہ بن جاتا ہے، جس میں خدا کے خاندان میں کوئی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ایک شخص کی خوشی باقی سب کی خوشی ہوگی، کیونکہ ایک شخص کی خوشی باقی سب کو حاصل ہوگی۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر تمہارا شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ یہاں تک کہ میری کہانی کو بھی تمہاری کتابی سیریز میں جگہ ملی۔ میں نے خدا میں اپنا دل کھو دیا۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز، ایک خاص اعزاز ہے اور میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو خدا مجھے دے سکتا تھا۔ اے زاہد، میری حمایت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ خدا کی رحمتیں تمہیں ہمیشہ کے لیے گھیرے رہیں۔